السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، اہم خبر سے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ احتجاج جاری رکھو، اپنے اداروں پر قبضہ کر لو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل ٹروتھ پر ایرانی عوام کو براہ راست مشورہ۔ وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کی بھی صدارت۔ ایران سے تمام سفارتی روابط منقطع کرنے کا اعلان۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران پر فضائی حملوں کا امکان ہے۔ ایران کی اعلیٰ سول اور ملٹری قیادت کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ عوام ہمت نہ ہاریں، احتجاج جاری رکھیں، اداروں پر قبضہ کر لیں۔ ٹرمپ ایرانی عوام کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئے۔ سوشل ٹروتھ میں لکھا کہ مظاہرین کے قاتلوں اور ظالموں کے نام محفوظ کر لیں، انہیں بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی مظاہرین کے لیے مدد جلد پہنچنے والی ہے۔ ادھر ٹرمپ نے نیشنل سیکیورٹی کونسل اجلاس کی صدارت کی۔ ایران سے تمام سفارتی روابط منقطع کرنے کا اعلان۔ اجلاس میں چند مشیروں نے حملے سے قبل مذاکرات کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایران پر فضائی حملوں کا امکان ہے۔ امریکہ ایران کی اعلیٰ سول اور ملٹری قیادت کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مشیگن روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو۔ صحافی نے سوال کیا کہ ایرانی مظاہرین کے لیے مدد آ رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جس پر ٹرمپ نے جواب دیا کہ آپ کو خود ہی اس کا مطلب نہ ہوگا۔ ایران سے متعلق اگلے 24 گھنٹوں میں سب کو پتہ چل جائے گا۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں میں 2000 سے زائد افراد کی جانیں چلی گئیں۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ کئی شہروں میں مظاہرے جاری ہیں۔ جاں بحق افراد میں 200 سے زائد سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ ادھر ایرانی حکام نے رائٹرز کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا کہ پرتشدد مظاہروں کا زور ٹوٹ گیا، حالات معمول پر آنے لگے، پابندیوں میں نرمی آ گئی، بین الاقوامی کالز بحال کر دی گئیں۔ ایران کے حالات کشیدہ، اموات کی تعداد 2000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ مہنگائی کے خلاف شروع ہونے والے مظاہروں میں شدت آ گئی، صورتحال مزید بگڑ گئی۔ 2000 سے زائد افراد جھڑپوں میں جاں بحق ہو چکے۔ برطانوی نشریاتی ادارے رائٹرز نے بڑا دعویٰ کر دیا، لکھا کہ شیراز، تہران اور دیگر اضلاع میں مظاہرے جاری ہیں۔ دوسری جانب ایرانی حکومت نے دعوے کو من گھڑت قرار دے دیا، کہا کہ حالات معمول پر ہیں، مظاہروں کی شدت میں کمی آئی ہے، پابندیوں میں نرمی کی گئی ہے، انٹرنیشنل کالز بھی بحال کر دی گئی ہیں۔ ایرانی حکومت نے مظاہرین پر سیدھی گولیاں برسانے کا حکم دے دیا۔ نیو یارک ٹائمز نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 28 دسمبر سے اب تک پرتشدد مظاہروں میں 3000 سے زائد ایرانی مارے جا چکے ہیں، ہزاروں زخمی ہیں۔ ایران میں انٹرنیٹ اور فون سروس بند ہے، جس سے آزاد ذرائع کو حقیقت تک رسائی محدود ہے۔ بلیک آؤٹ کا مقصد حکومتی تشدد کی تصاویر اور ویڈیوز کو دنیا تک پہنچنے سے روکنا بتایا جاتا ہے۔ فوج ایران قوم کے لیے وقف ہے۔ ایران اسرائیل سے بازور جنگ کے مقابلے سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہم نے خود کو مستقبل کے خطرات کے لیے تیار کر لیا ہے۔ ایران کے آرمی کمانڈر ان چیف میجر جنرل حاتمی کا اہم بیان، کہا کہ ایران کے سوا کسی نے اسرائیل سے ایسی محاذ آرائی نہیں کی۔ گزشتہ 6 ماہ میں ایران امریکہ اور اسرائیل کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بھرپور تیار ہے۔ فوج ایرانی قوم کے لیے وقف ہے۔ ایران اسرائیل سے 12 روزہ جنگ کے مقابلے میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہم نے خود کو مستقبل کے خطرات کے لیے تیار کر لیا ہے۔ ایران کے آرمی کمانڈر ان چیف میجر جنرل حاتمی کا اہم بیان، کہا کہ ایران کے سوا کسی نے اسرائیل سے ایسی محاذ آرائی نہیں کی۔ گزشتہ 6 ماہ میں امریکہ اور اسرائیل کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بھرپور تیاری کی۔ ایران نے کئی شہروں کے گھروں سے امریکی ساختہ دھماکہ خیز ڈیوائسز ملنے کا دعویٰ کر دیا۔ ایرانی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ کارروائی کے دوران کئی گھروں سے امریکی اسلحہ بھی پکڑا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا کہ بیرون ملک سے دہشت گرد ایجنٹوں کو احکامات دینے کی ریکارڈنگز موجود ہیں۔ ایرانی حکومت نے احتجاج باضابطہ تسلیم کیا، مظاہرین سے بات چیت میں مصروف تھے۔ فسادی ٹولے نے مظاہرین پر تشدد کیا اور اس کے پیچھے ٹرمپ ہیں۔ اقوام متحدہ نے ایران کے مظاہروں پر گہری تشویش کا اظہار کر دیا۔ سیکریٹری جنرل کے بیان میں امن، اظہار رائے اور اجتماعات کے حقوق کو تحفظ دینے پر زور۔ اینٹونیو گوتریس نے ایرانی حکام سے کہا کہ وہ زیادہ طاقت کے استعمال سے گریز کریں۔ یورپی یونین نے بھی ایران کے احتجاج کرنے والوں کے خلاف شدید طاقت کے استعمال کو سختی سے مسترد کر دیا اور مظاہرین کے علامتی حق اور آزادی کی حمایت کا اعلان کیا۔
ایران کے خلاف امریکہ کی فوجی مہم جوئی برداشت نہیں، روس کا بڑا بیان سامنے آ گیا، کہا کان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ناقابل قبول ہے، ایران پر حملے کی دھمکیاں قبول نہیں کریں گے، ایران کو رنگین انقلاب سے تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قطر نے ایران امریکہ کشیدگی کے نتائج تباہ کن قرار دے دیے، کہا کہ کشیدگی میں کمی لانے کے لیے سفارتکاری کا راستہ اختیار کیا جائے، ایران کے خلاف امریکہ کی فوجی مہم جوئی برداشت نہیں، روس کا بڑا بیان سامنے آ گیا، کہا کہ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت ناقابل قبول ہے، ایران پر حملے کی دھمکیاں قبول نہیں کریں گے، ایران کو رنگین انقلاب سے تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قطر نے ایران امریکہ کشیدگی کے نتائج تباہ کن قرار دے دیے، کہا کہ کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتکاری واحد راستہ ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع قلات میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے، جبکہ ہلاک دہشت گرد متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ISPR کے مطابق کارروائی خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کی گئی، جس کے دوران سیکیورٹی فورسز نے مؤثر انداز میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور علاقے کو کلیئر کر دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے، کہا کہ بھارتی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہیں اور قومی ایکشن پلان اور عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خلاف آپریشن پوری قوت سے جاری رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی قلات میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف، کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ TTP دہشت گرد حمایت یافتہ ہے اور جماعت ہے، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی کو اعتماد میں لیا جائے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ہر وہ جماعت جسے حکومت اور ادارے دہشت گرد سمجھتے ہیں، تحریک انصاف بھی اسے دہشت گرد سمجھتی ہے، تسلیم کرتی ہے۔ بولے اس معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے TTP دہشت گرد ہے، اور پاکستان نے جب دہشت گرد کیا تو وہ دہشت گرد ہے، اور دہشت گردی کے خلاف جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے تحت کارروائی ہونے چاہیے۔ ہر وہ تنظیم جو ایجنسی سمجھتی ہیں اور حکومت سمجھتی ہے کہ وہ دہشت گرد ہے اور انہوں نے وہ فارمیلٹی پوری کی ہے، جو بھی دہشت گرد ہے اور پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف آپریٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود لا ان کے ساتھ ہینڈل۔ پاکستان تحریک انصاف سمیت باقی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص کر وہ پولیٹیکل پارٹیز جو حکومت میں اس وقت نہیں بھی ہے لیکن وہ KPK میں ہے اور ان کا بڑا اسٹیک ہے، ان سب کا ایک متفقہ بیانی آ چکا ہے۔ اور آپ دہشت گردی کے خلاف ایکشن کرو تو دہشت گردی پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ہر صورت وہ ختم ہونا چاہیے۔ قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی وقت کی ضرورت ہے، مظلوموں کی حمایت پاکستان کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ DG ISPR کی قومی پیغام امن کمیٹی سے ملاقات میں گفتگو۔ NPAC نے قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین۔ سلامتی کے امور میں یکسوئی اور بیانیے پر اتفاق رائے وقت کی ضرورت قرار۔ قومی پیغام امن کمیٹی کا پاک افواج سے غیر متزلزل یکجہتی اور ریاستی دشمن بیانیوں کے خلاف مشترکہ عزم کا اظہار۔ NPAC نے DG ISPR سے GHQ میں ملاقات کی، قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ ملاقات میں فتنہ الخوارج TTP اور TTA کے تناظر میں داخلی سلامتی پر جامع گفتگو بھی ہوئی۔ کشمیر اور غزہ پر اصولی موقف کی توثیق کی گئی۔ نفرت انگیزی اور فرقہ واریت کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے پر اتفاق ہوا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی اور بیانیے پر اتفاق رائے وقت کی ضرورت ہے۔ مظلوموں کی حمایت پاکستان کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ دشمن کی نفسیاتی جنگ کے مقابلے کے لیے عوامی شعور اور سچائی پر مبنی بیانیہ فیصلہ کن اختیار ہے۔ کمیٹی نے ممبروں محراب سے اتحاد امت، سماجی ہم آہنگی اور آئینی برابری کے پیغام کو ملک گیر سطح پر پھیلانے کا اعلان کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ صدر کی منظوری کے بغیر آرڈیننس کے اجرا سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ حکومت کے اتحادی ہیں اور رہیں گے۔ پیپلز پارٹی یکسوئی کے ساتھ سسٹم کے ساتھ کھڑی ہے۔
हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली का बाइकॉट खत्म कर दिया। जियाले अरकान इजलास में शरीक हुए। इस्लामाबाद में पीपी रहनुमाओं की बैठक लगी। सदर की मंजूरी के बगैर ऑर्डिनेंस के इजरा से पैदा होने वाली सूरत हाल पर मुशावरत की गई। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी इजलास में राजा परवेज अशरफ ने नून लीग से इख्तलाफात खत्म होने की तस्दीक कर दी। ऑब्जेक्शन किया, हमने वॉकआउट किया तो हुकूमत ने फौरी तौर पर समरी मूव करके वो ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। तो मैं समझता हूँ अच्छा फैसला हुकूमत ने भी बर वक्त कर लिया। हम एक आदमी हैं, लेकिन जहाँ भी कोई गलत बात होती है, ये गलती से हो जाए या 7 हो जाए तो फिर उसको पॉइंट आउट तो करना पड़ता है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि सदारती ऑर्डिनेंस पर तनाज़ा गलत फहमी के बाइस हुआ। हकीकत पता चली तो वजीर आजम की हिदायत पर ऑर्डिनेंस की प्रिंटिंग रोक दी। सेनेट और नेशनल असेंबली में तो एक्चुअल फाइल जानी थी, पता चल गया तो ऑर्डिनेंसेस में से वो कंफ्यूजन आई कि दूसरा ऑर्डिनेंस असेंट नहीं था, वो चला गया प्रिंटिंग के लिए। उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिदायत की, रोक लिया, इसलिए विड्रॉ। पीपल्स पार्टी राजी होगी सर? नहीं, राजी हैं, ये है ही कंफ्यूजन की वजह से एक छोटा सा फंबल हुआ और कुछ नहीं। गुज़िश्ता रोज सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी होने पर पीपल्स पार्टी ने एहतजाज करते हुए कौमी असम्बली से वॉकआउट किया था, जिसके बाद वजीर आजम ने ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। बल्दियाती इंतखाबात हुकूमत को हर सूरत कराना होंगे। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की सरगोधा में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग गिरते पड़ते साथ चल रहे हैं। मौजूदा हालात में PTI सामने आए या ना आए, जमीयत उलमा इस्लाम ज़रूर सामने आएगी। बल्दियाती इलेक्शन से टकरा रही है, इस बारे में क्या कहते हैं जनाब? मेरे ख्याल में बल्दियाती इलेक्शन आइन का तकाजा है, किसी वक्त तो करने ही होंगे। PTI को सामने आने देंगे? PTI सामने आएगी या नहीं आएगी, जमीयत उलमा इस्लाम सामने आएगी। ऐलान कर दिया है कि हम रेफरेंडम करेंगे, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? हमसे कोई राब्ता नहीं है, कुछ मालूम नहीं कि उनका क्या फ़लसफ़ा है। कोई राब्ता होगा तो उसके बाद ही बात कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पाक अफ़गान बैनुल अक़वामी सरहद से मुताल्लिक़ गुमराहकुन बयानिए को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर फैलाया जाने वाला प्रोपेगेंडा हक़ाइक़ के मुनाफी है और इसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि पाक अफ़गान सरहद एक बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा सरहद है और इसे बैनुल अक़वामी सरहद ही समझना चाहिए। साथ ही इसके मुताबिक तर्ज़ अमल इख्तियार करना भी नागुज़ीर है। अता तारड़ ने मज़ीद कहा कि कुछ जानबूझकर इबहाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम सोहेल आफरीदी उन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्होंने यह हकीकत ताहाल समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी जुग्राफियाई सरहदों और कौमी सलामती और मफादात पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा और गुमराह कुन बयानिए का हर सतह पर मौसर जवाब दिया जाएगा। 8 फरवरी को सिंध में PTI की हड़ताल नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध का दो टोक ऐलान। कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे कराची में 9 मई जैसा वाक़या दोहराया जाना था। PTI जानबूझकर शरारत करने के मूड में थी। थ्रेट अलर्ट के बावजूद जलसे की इजाज़त दी गई। बाग़ जिना का ट्रस्ट वफाक के तहत काम करता है। सोहेल आफरीदी पर दिए हुए रूट्स फॉलो ना करने का इल्ज़ाम। शर्जील मेमन के मुताबिक PTI की जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया, मीडिया की गाड़ियों को तोड़ा गया, ख़वातीन सहाफ़ियों से बदतमीज़ी की गई जो कि उनकी रिवायत है। सारी उस जहन की अक्कासी है। आपके लीडर ने आपके जहन में सिर्फ इंतशार और बगावत को पैदा किया है। फरवरी को किसी भी सूरत में सूबा सिंध में कहीं भी इस तरह की कोई हरकत नहीं होने देंगे जिससे कोई ज़बरदस्ती कारोबार या ट्रांसपोर्ट बंद करे। 9 मई जैसा वाक़या कराची में दोहराया जाए, इसके मतलब आपको आपके जहन में कोई और चीज़ थी कि कोई शरारत करनी है, कोई गड़बड़ करनी है, कोई कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, कोई लड़ाई करनी है। इन तमाम चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा लिया गया। बता दिया गया था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, एक सिक्योरिटी इदारे की तरफ से आपको जो है आपके लिए थ्रेट एक अलर्ट जारी हुआ है। वो लेटर दे दिया कि आप जलसा करो। और आपको पता है कि बाग़ जिना जो है ये एक ट्रस्ट है जो ट्रस्ट इजाज़त देता है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर है। इन इलाकों में जाएगा, इन इलाकों में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जहाँ पे कुछ जो थ्रेट्स हैं और बाकी इशूज़ हैं कमिटमेंट की, उसके बावजूद भी कमिटमेंट को फिर उन्होंने जो है उसकी वायलेशन की। पुलिस पे पथराव किए गए, ख़वातीन सहाफ़ियों को, जो कि PTI की एक पुरानी रिवायत रही है। ये सारी जहन की अक्कासी करती हैं कि आपका जो लीडर है जिसने आपके जहनों में सिर्फ इंतशार इस तरह की चीज़ें करनी जिससे खुदा न खासा किसी को नुकसान हो, आपने वो हर काम किया अनफॉर्चुनेटली।
بااختیار اور مضبوط مقامی حکومتوں کا نظام ناگزیر ہے تاکہ جمہوریت کے ثمرات گلی محلوں تک پہنچے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ جمہوری نظام کو منتخب ممبران ہی چلائیں گے۔ جب تک گٹھ جوڑ نہیں ٹوٹتا مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ سیاسی جماعتوں کو پیغام دیا کہ سب کو ظرف کے ساتھ بیٹھ کر نیشنل ڈائیلاگ کرنا چاہیے۔ صحیح معنوں میں اختیارات کی منتقلی چاہتے ہیں جس کی وجہ سے عوام کو فائدہ ہو، تو وہ اختیارات کی منتقلی جو ہے وہ بلدیاتی اداروں تک بھی لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر اس کے ثمرات، اس کے فوائد نہیں ملیں گے۔ چاہتے ہیں کہ جو جمہوریت کے ثمرات ہیں وہ بنیاد تک جائیں، گلی محلے تک جائیں۔ اصولی فیصلہ یہ ہو جانا چاہیے کہ مقامی حکومتیں ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہیں، بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں اور کھلے دل سے کریں۔ جو سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں بشمول اپوزیشن کے، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں۔ اس میں نیچرلی کبھی بھی کوئی تجویز جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتی، اس میں گنجائش ہوتی ہے بہتری کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا مراکش کا سرکاری دورہ۔ پاکستان اور مراکش نے دفاعی تعاون کے حوالے سے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ وزیر دفاع نے مراکش کے نیشنل ڈیفنس ایڈمنسٹریشن کے سربراہ عبداللطیف لودھی سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے وفود کی سطح پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خواجہ آصف نے مراکش کے امور خارجہ، افریقی تعاون کے وزیر ناصر بوریتا اور تارکین وطن سے بھی ملاقاتیں کی۔ اس سے قبل وفاقی وزیر نے محمد بنجمن کے مزار پر بھی حاضری دی۔ دونوں ممالک نے امن، استحکام، تعاون کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ موجودہ مالی سال کے دوران ملک کی معاشی شرح نمو 3% رہنے کا امکان ہے۔ عالمی بینک نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کر دی۔ حکومت نے معاشی ترقی کا ہدف 4.2% مقرر کر رکھا ہے۔ عالمی بینک نے جی ڈی پی گروتھ کے تخمینے میں 0.1% کمی بھی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سیلاب کے بعد زرعی شعبے میں بحالی سے معیشت کو سہارا ملنے کا امکان ہے، جبکہ تعمیر نو کی سرگرمیوں سے بھی مجموعی معاشی سرگرمیوں پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ عالمی بینک کے مطابق پاکستان میں غذائی اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے باعث مہنگائی کی شرح میں بھی کمی آئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شرح سود میں کمی کے باوجود مانیٹری پالیسی اب بھی محتاط انداز میں چلائی جا رہی ہے۔ امریکی ٹیرف میں اضافے سے پاکستان کی برآمدات متاثر ہو سکتی ہیں، جبکہ تجارتی پابندیوں یا تجارتی پالیسی میں غیر یقینی صورتحال علاقائی معیشت پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ حکومت کا آئندہ 3 سال میں $2.75 کروڑ مالیت کے انٹرنیشنل پانڈا بانڈ جاری کرنے کا منصوبہ۔ وزارت خزانہ کے مطابق رواں سال کے آخر یا میں $25 کروڑ مالیت کے پانڈا بانڈز کے اجرا کی تیاری کی گئی ہے۔ پانڈا بانڈ کی مالیت بتدریج $1 ارب تک لے جانے کا ہدف ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ چینی مارکیٹ کے علاوہ انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ سے بھی رجوع کیا جائے گا۔ اگلے مالی سال تک بانڈز کا حجم بڑھ کر $1 ارب تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ڈائریکٹر جنرل کسٹمز پورٹ سیکیورٹی احمد بن لائج الفلاسی کی سربراہی میں متحدہ عرب امارات کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ پاک یو اے ای تعلقات، باہمی تعاون اور مسافروں کے لیے امیگریشن عمل مزید آسان بنانے سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور متحدہ امارات کے درمیان پری امیگریشن کلیئرنس کے حوالے سے باضابطہ معاہدہ کیا گیا۔ ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ نئے نظام کا آغاز ابتدائی طور پر پائلٹ بنیادوں پر کیا جائے گا۔ پائلٹ منصوبے کا آغاز کراچی سے پہلے مرحلے میں کیا جائے گا۔ پری امیگریشن کلیئرنس کے تحت مسافروں کی امیگریشن اور متعلقہ کلیئرنس پاکستان میں ہی مکمل کی جائے گی۔ میئر کراچی کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ واٹر کارپوریشن حکام کو عوام کو گھر کی دہلیز پر لائنوں کے ذریعے پانی پہنچانے کے لیے بندوبست کرنے کا حکم دے دیا۔ مرتضیٰ وہاب کا کہنا تھا کہ واٹر ہائیڈرنٹس کا کانٹریکٹ گزشتہ سال ختم ہو چکا، نئے کانٹریکٹس جاری نہیں کریں گے۔ پانی کے بحران سے تنگ کراچی والوں کے لیے خوشخبری، شہری حکومت کی ٹینکر مافیا سے عوام کی جان چھڑانے کی تیاری۔ تمام ہائیڈرنٹس اور واٹر ٹینکر سے پانی کی فراہمی ختم کرنے کا فیصلہ۔ میئر کراچی نے واٹر کارپوریشن کے حکام کو 7 ہائیڈرنٹس بتدریج ختم کر کے شہریوں کو لائنوں کے ذریعے گھروں پر پانی فراہمی کا بندوبست کرنے کا حکم دے دیا۔ مرتضیٰ وہاب کا کہنا ہے کہ واٹر ہائیڈرنٹس کا کانٹریکٹ گزشتہ سال ختم ہو چکا، نئے کانٹریکٹس جاری نہیں کریں گے، شہریوں کی ٹینکر سے جان چھڑائیں گے۔ شہری
अकायद में पानी की कमी को मुतबादिल दिनों में हर इलाके को पानी फराहम करके पूरा किया जाएगा। गंदुम में महंगाई का घुन पिसा और आटा आवाम की पहुंच से दूर कर दिया और कहीं कहीं तो आटा महंगा होने के साथ साथ नायाब भी कर दिया गया है। दुकानदार, बेचने वालों और मिल मालकान उनसे पीछे वालों को महंगाई का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। महंगाई की चक्की ऐसी चली कि आटा कुव्वत खरीद से बाहर होने लगा। 20 किलो का थैला 600 रुपए महंगा हो गया। फी किलो कीमत 150 रुपए हो गई। फैसलाबाद के शहरी कीमतों के साथ आटे की अदम दस्तियाबी की शिकायत करते नजर आए। पीछे से आटा कहीं से आ ही नहीं रहा और वो जिनके पास पड़ा वो 1250 का 1300 का आटे का थैला दे रहे हैं, तो हमें आटे की बड़ी परेशानी है, खाने के लिए आटा ही नहीं है। इस्लामाबाद में 20 किलो का थैला 2400 से 3000 रुपए कैसे हुआ? दुकानदार से सवाल हुआ तो एक्स मिल पर उंगली उठा दी। जो पहले 2400 का था थैला 20 किलो का, अब वो 3000 रुपए का हो गया। इसी तरह गंदम के रेट जो हैं वो पहले जो था 5000 रुपए का तोड़ा था, अब 6200 पे चला गया है। लाहौर में भी आटे की कीमत में इजाफा हुआ। फी किलो कीमत 120 से 140 तक कर दी गई। कीमत बढ़ी तो शहरी ने खरीदारी कम कर दी। थैले वाला तोड़ा भी वो भी महंगा कर दिया है उन्होंने। अभी गवर्नमेंट का आटा वो आ रहा है, उसमें भी उन्होंने 60-70 रुपए इकट्ठे बढ़ा दिए हैं। सखर वाले भी सुकून में नहीं। 104 से 105 रुपए फी किलो कीमत 120 से 121 रुपए कर दी गई। शहरी ने इशारा दिया कि रमजान की आमद है, ये तो होना था। वैसे रमजान की आमद शुरू होने वाली है। अवाम जो है वो अफ्तार सैर का इंतजाम करते हैं और हर घर की जरूरत है आटा। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया कीमतों पर एक्शन ले और अवाम को महंगाई की चक्की में पिसने से बचाया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।